تو جی آج ہم لوگ ایپیسوڈ پڑھیں گے 15 میری راہیں تیرے تک ہے بھائی مدیحہ شاہ۔ امبر رانی کو ڈھونڈو۔ بشرا بیگم عبادت کی ماں منہ پار بولی تھی۔ سب کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی فائدہ نہیں اس کو کال کرنے کا۔ فون اور بیگ اوپر چھت پر پڑا ملا۔ فلک جو چاچی کے کہنے پر کال کرنا شروع ہوئی تھی، رابعہ بیگ لاتے بولی تو سب حیرانگی میں گئے۔ اگر بیگ یہاں ہے تو مطلب عبادت بھی گھر میں ہی کہیں ہے۔ ٹھیک سے رابعہ سارے کمرے چیک کرو۔ افشین بیگم جلدی سے بولی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ایسے ہی سب کے درمیان عبادت کے غائب ہونے کی افواہ اڑے۔ سب عورتیں پریشان ہو چکی تھیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رابعہ اور باقی سب لڑکیاں عبادت کو ڈھونڈنے میں لگیں۔ امی اوپر عبادت کسی روم میں نہیں ہے، میں سارے کمرے دیکھ آئی ہوں۔ رابعہ سویا سیڑھیوں سے ایک ساتھ نیچے آئی تھی۔ یا اللہ خیر فرما۔ ریحانہ بیگم کا دل جیسے کوپ میں متلا ہوا تھا۔ میں تو بول رہی ہوں ابھی حامد کو بلاؤ، بتاؤ اس کو کہ عبادت کہیں چلی گئی ہے، کہیں وہ منوس اکیلی گھر تو نہیں نکل گئی۔ بشرا بیگم اپنی عادت سے مجبور ایک بار پھر ظاہر ہو کر گئی۔ تائی امی آپ کچھ دیر کے لیے خاموش نہیں ہو سکتی؟ آپ کو اچانک سے میری عبادت آپے کی فکر کہاں سے ہونے لگی؟ فیضے جو کب سے تائی کی باتیں برداشت کر رہی تھی، ابھی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو چیخی، لو بلا مجھے کہاں اس منوس کی فکر ہونے لگی؟ میری طرف سے جہنم میں جائے وہ، میں تو یہ بول رہی ہوں دیکھو اس کی وجہ سے سب دیکھو کہیں بھی ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ بشرا بیگم مسلسل تیر چھوڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ بس کر دے بھابھی خدا کا واسطہ ہے۔ سعدیہ بیگم جو رونا شروع ہو چکی تھی اکتائے لہجے میں بولے تو بشرا کی زبان کو جیسے بریک لگی۔ دادی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، مجھے دیکھو۔ روح جو کب سے اپنی دادی سے بولنا چاہتی تھی، ابھی ان کی قمیض کو پہنتی اپنی طرف جھکایا۔ کیا ہوا روح مجھے بتاؤ؟ رابعہ جو جانتی تھی ابھی سب پریشان ہوئے پڑے ہیں تو روح کے پاس آئی تھی اور اس کو اپنی ساس کے اشارے پر گود میں اٹھایا۔ عبادت آنٹی کہاں ہے؟ مجھے پتا ہے۔ روح باری رابعہ کو دیکھ بولی تو سب کے کان ایک ساتھ روح کی طرف اٹھے۔ کیا کہاں ہے بیٹا عبادت آنٹی؟ سب ایک ساتھ بولے تو روح نے سب کو گورا۔ وہ آنٹی اوپر پاپا کے چینجنگ روم میں بند ہو گئی ہے۔ روح رابعہ کو دیکھتے بولی تو سب حیران سے ہوتے اوپر کی طرف بڑھے۔ کتنی دیر ہو چکی ہے، سب نیچے میرے لیے پریشان ہوں گے، پلیز آپ جلدی کریں، اس ڈور کو کسی طرح کھولیں۔ عبادت جو کب سے مہراز یاد کو خاموشی سے ڈور کے ساتھ چپکے ہوئے دیکھ تھک چکی تھی، ایک دم سے ٹیبل سے اٹھتے دو ٹوک بولی تو مہراز یاد اس کے الفاظ سن ڈور سے الگ ہوتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آج پہلی بار عبادت نے آفس کے کام کے علاوہ مہراز یاد سے کوئی بات کی تھی۔ اس کے منہ سے پلیز سن مہراز یاد کو بہت اچھا لگا تھا۔ ریلیکس عبادت، یہ اوپن ہو جائے گا۔ ویسے بھی اگر سب پریشان ہوتے تو کب کے تمہیں ڈھونڈ لیتے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی کو تمہاری فکر ہے۔ مہراز یاد نے ہلکے پھلکے انداز کو اپنایا تو مقابل کی بات عبادت کو ناگوار سی لگی۔ دیکھیں آپ مجھے نہ بتائیں کہ کس کو میری کتنی فکر ہے، مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کون لوگ میری فکر کرتے ہیں اور کون لوگ مجھ سے جان چھڑواتے ہیں، تو برائے مہربانی سے آپ بس یہ کھول دیں۔ عبادت نے غصے کو ضبط کرتے ہاتھ جوڑے تو مہراز یاد چونکا۔ آپ پہلے سے ہی اتنی سخت مزاج ہو یا مجھے دیکھ کر کوئی اسپیشل کرنٹ لگ جاتا ہے؟ ہر وقت ایسے بات کیوں کرتی ہیں آپ؟ مہراز جو عبادت سے دور کھڑا تھا بولتے آگے ہوا تو عبادت نے چوم کر اس کو گورا۔ میں غیر مردوں سے ایسے ہی بات کرتی ہوں، میرا اسلام کہتا ہے کہ غیر مردوں سے ہمیشہ سخت لہجے میں پیش آؤ۔ آپ کو برا لگتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ عبادت مہراز یاد کی آنکھوں میں دیکھتے اسپاٹ بولی تو وہ غصے سے مزید اس کے قریب ہوا۔ عبادت ویسے ہی کھڑے اس کی ہمت کو دیکھ رہی تھی، وہ اندر سے ڈری تھی مگر ابھی کمزور بالکل بھی نظر نہیں آنا چاہتی تھی۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ وہ چباتے پوچھ گیا تو وہ ہلکے سے تندیاں مسکرائی تھی۔ غرور ہم میں کہاں، میں تو بہت چھوٹی ہوں، دیکھو تمہارے نیچے کام کرتی ہوں، امیر تو آپ ہیں مہراز یاد صاحب، غرور بھی آپ میں ہی پایا جاتا ہوگا۔ عبادت نے ترک بترک بولتے اس کو سوچ میں ڈالا۔ مانتا ہوں مجھ میں غرور ہے، لیکن ابھی تم سے کزن ہونے کی حیثیت سے نارمل انداز میں بات کی، تم بھی تو نارمل انداز میں مجھ سے بات کر سکتی ہو نا۔ مہراز یاد بھول گیا تھا کہ وہ ابھی اس کو کیا بول رہا ہے۔ عبادت کی آنکھوں میں حیرانگی چھائی تھی۔ آپ کے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے کزن، وہ مقابل کو دیکھتے پھر سے بولی تھی۔ کزن تھے تم میرے کسی زمانے میں، لیکن جب بچپن میں رشتے بدلے تو وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا مسٹر مہراز یاد۔
कौन सी दुनिया में रहते हैं आप। वो तंतियाँ तेज चलाते ही उसको पल में सब कुछ बावज करवा गई। वो खुद से जैसे शर्मिंदा हुआ था। इबादत बात खत्म करते डोर की तरफ बढ़ने लगी तो दुपट्टे में अटकते गिनने को हुई। मेहराज साथ जो करीब ही मौजूद था उसको पकड़ते गिनने से बचा गया, यूं कि वो उसकी बाहों में झुके हुई उसको देखना शुरू हुई। तभी रूम का डोर खुला था। इससे पहले महराज त्याग इबादत को देख होता या कुछ बोलता कि सब औरतों को देख वो तेज़ी से सीधा हुआ था और इबादत को खड़ा किया था। माशाल्लाह, यहाँ तो मैडम मज़े लूट रही है और नीचे हम सब की हालत ख़राब कर रखी थी। अभी सब बहुतें खामोश थी, चुनाकि उनको कुछ भी समझ नहीं आया था कि बुशरा बेगम इबादत की माँ आग के गोले फेंकना शुरू हुई। महराज उनके अल्फाज सुन सख्त हुआ। इबादत तू यहाँ महराज के साथ कैसे? सोनिया जो जानती थी बुशरा भाभी को मौका मिल गया है इबादत को जलील करने का, तेज़ी से इबादत के करीब जाते उसको बाजू से पकड़ते सवाल पूछा ताकि वो सारी बात संभाल सके। चाची, वो मैं इससे क्या पूछती हो, आंखों से सब देखा नहीं तुमने या देख कर अनदेखा कर रही हो? बुशरा बेगम एक बार फिर कहर बरसाती बोली तो इबादत ने कर्ब से आंखें बंद की। हाँ पूछे सब इबादत आपी से। वो यहाँ महराज ज़ैद के रूम में दाखिल होते उसके साथ उसके चेंजिंग रूम में रोमांस कर रही थी। मैंने इबादत को खुद उसके रूम में आते देखा था। भाग कर रूम में दाखिल हुई थी जैसे कोई उसको देख ना ले। तानिया इबादत की बहन भी अपनी माँ की तरह इबादत पर सवार हुई। इनफ। इससे पहले कि कोई भी और कुछ बोलता कि महराज जिसको ये बातें जहर लगी थी गुस्से से बुलंद आवाज़ में गोया तो पल भर के लिए बुशरा बेगम भी डरी। अपनी ही बकवास किए जा रही हो, अगर बात का पता ना हो तो ज़ुबान बंद मत खोला करो। और शर्म नहीं आती अपनी ही बहन के बारे में ऐसे बकवास करते हुए तुम्हें? सारी बात यह है कि मैं शावर लेने के लिए आया था और इबादत को वॉशरूम जाना था। जैसे ही वो यहाँ अंदर आए डोर लॉक हुआ। अब वो कैसे हुआ कुछ नहीं पता नहीं, तो मैं जैसे ही बाहर आया इबादत डोर खोलने में लगी हुई थी। अभी मैं कुछ करता कि आप सब पुलिस के छापे की तरह हम पर नाज हो गई। आई होप अब इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। महराज ज़्यादा गुस्से से बोला तो इबादत ने नम आंखों से उसको देखा था, जबकि सोनिया बेगम के हमरा सब खुश हुए थे। तानिया और उसकी माँ का मुंह बना था। सोचने वाली बात यह है कि डोर किसने लगाया बाहर से? राबिया जो सोच में पड़ी थी बात को दूसरी तरफ घुमा गई। इस बुरी आंटी ने लगाया था। रूह जो खामोश थी तेज़ी से तानिया की तरफ हाथ करते झूठ बोल गई। सब शौक से तानिया को देखना शुरू हुए थे। इबादत का मुंह खुला था। मैंने देखा था इनको यहाँ, तभी तो मुझे पता चला कि इबादत आपकी आंटी बंद हो गई है। रूही को देख इबादत जितना हैरान होती कम था। ये बच्ची झूठ बोल रही है, मैंने बंद नहीं किया था। तानिया जो हैरान हुई थी सबको खुद को देखते देख तेज़ी से बोलती रूही को घूरना शुरू हुई। अब बताओ मेरी आंटी को बातें सुनाई थी ना, अभी देखो। रूह ने दिल में सोचते हंसा तो महराज ने एक नज़र अपनी बेटी को देखा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें तानिया। रेहाना बेगम जो गुस्से में आई थी सवार से लहजे में बोली, चलो इबादत बेटा यहाँ से। तभी इबादत को बोलते वो वहाँ से नीचे गई तो रूह भी खुश होते भागी। जारी है।